السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تحفظ دین راجستھان میڈیا سروس کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کا بیان، تعلیم الاسلام کا یہ 9واں سبق ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: میہ یعنی بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، حرام جانوروں کا چھوٹا پانی، جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق، ان تمام پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک بات آئی کہ حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جانور جس کا کھانا حرام ہے، ان جانوروں نے اگر کسی پانی میں اپنا منہ ڈال دیا ہے یا پانی پی لیا ہے تو اس کو ان جانوروں کا جھوٹا کہیں گے، اسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے پانی کو مستعمل کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس میں وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ جواب: کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے، یعنی انہوں نے اگر پانی میں منہ ڈال دیا ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا، اس کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ جواب: بلی، بشرطے کہ فوراً چوہا نہ کھایا ہو۔ چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے، یعنی ان جانوروں نے اگر پانی میں منہ ڈال دیا ہے تو ایسے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا، یہ سب جانور ہیں، اور اگر انہوں نے برتن میں رکھے ہوئے پانی میں منہ ڈال دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ سوال: کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: سوائے 2 پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ 2 پانی یہ ہیں: اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرے ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ سوال: ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جواب: جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا، یعنی 16.5 فٹ چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی ہو، وہ زیادہ پانی ہے، یعنی زیادہ پانی کی مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنا چوڑائی میں اور لمبائی میں ہونا چاہیے۔ سوال: نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جیسے کسی برتن میں بھرا ہوا پانی ہے، چھوٹے برتن میں، تو وہ نجاست کے علاوہ کس طرح ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ سوال: بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب: جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ 3 چیزیں ہیں کہ جب تک نہ ایک بھی ظاہر ہو جائے ناپاک نہیں ہوتا: مزہ، رنگ اور بو۔ سوال: کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب: جو جانور کے پانی میں پیدا ہوتے ہیں
اور رہتے ہیں جیسے مچھلی، مینڈک اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے جیسے مکھی، مچھر، بیڑ، چھپکلی، چیونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کنویں کا بیان۔ سوال: کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کنویں میں گر جائے یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ ذہن میں رکھیں، پیشاب ہیں، پاخانہ ہیں، اسی طرح حلال جانوروں کا پیشاب پاخانہ ہے۔ سوال: اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ جواب: اگر ایسا جانور گرے کہ اس کا جوٹھا ناپاک ہے یا وہ جانور گرے جس کے بدن پر نجاست لگی تھی تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ وہ حلال یا حرام جانور جن کا جوٹھا ناپاک نہیں اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو اگر گریں اور زندہ نکل آئیں تو جب تک ان کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کا یقین نہ ہو جائے کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ یعنی جس جانور کا جوٹھا ناپاک ہے، ایسا جانور گر گیا یا پھر جانور کے اوپر نجاست لگی ہوئی تھی اور گر گیا تب تو کنواں ناپاک۔ لیکن ایسا جانور کہ جس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے اور اس پر کوئی نجاست بھی نہیں لگی تھی اور وہ گر کر زندہ باہر آ گیا اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ اس نے پانی کے اندر پیشاب پاخانہ نہیں کیا تو اس صورت کے اندر پانی پاک ہے۔ سوال: کنواں جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: کنویں کے پاک کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ نمبر 1: جب کنویں میں نجاست گر جائے تو تمام پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 2: جب آدمی یا سور یا کتا یا بکری یا 2 بلیاں یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ نمبر 3: اور جب کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہوگا، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ نمبر 4: اور جب کبوتر یا مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ نمبر 5: اگر چوہا، چڑیا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور گر کر مر گیا تو 20 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ 20 کی جگہ 30 اور 40 کی جگہ 60 ڈول نکالنا مستحب ہے، بہتر ہے کہ کچھ زیادہ نکال لیں۔ سوال: اگر مرا ہوا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: مرے ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مرنے کا بیان ہوا۔ مثلا بکری مری ہوئی گرے تو سارا پانی نکالا جائے اور بلی مری ہوئی گرے تو 40 یا 60 ڈول اور چوہا مرا ہوا گرے تو 20 یا 30 ڈول نکالے جائیں۔ سوال: اگر پھولا یا پھٹا ہوا جانور گر جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: سارا پانی نکالنا ہوگا جیسے کہ کنویں میں گر کر مرتا اور پھولتا اور پھٹ جاتا۔ سوال: اگر کنویں میں سے مرا ہوا جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کہ کب گرا ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ سوال: ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ جواب: جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی معتبر ہے، یعنی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہاں موجود جو ڈول ہیں اسی کا اعتبار ہوگا۔ سوال: جتنے ڈول نکالنے ہیں ایک ہی مرتبہ نکالنے چاہیے یا کئی دفعہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے؟ جواب: کئی مرتبہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے۔ مثلا 60 ڈول نکالنے ہیں، 20 صبح کو نکالے، 20 دوپہر کو اور 20 شام کو تو یہ بھی جائز ہے۔ سوال: جس ڈول اور رسی سے ناپاک کنویں کا پانی نکالا جائے وہ ناپاک ہے یا پاک؟ وہ پاک ہے یا ناپاک، یعنی وہ ڈول اور رسی؟ جواب: جب اتنا پانی نکال ڈالا جتنا نکالنا چاہیے تھا تو کنواں اور ڈول اور رسی سب پاک ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ تعلیم الاسلام کا یہ دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق